نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کہ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں، جو اسلام کے ستون ہیں، وہ 5 ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، حج ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے حلال مال سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ اسلام کی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ ایک عمارت میں ستونوں کا کردار ادا کرتی ہیں یہ 5 چیزیں، کہ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، اس کے نیچے دیواریں ہوتی ہیں نا، اسی طرح یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اسلام کی ایک طرح کی دیواریں ہیں، اسلام کی ستون ہیں۔ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا۔ ہاں جی، نماز کو دیکھ لیں، اسلام نے نماز کے اوپر کتنا زور دیا ہے، اسلام میں نماز کو کتنی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی کتنی فضیلت بیان فرمائی، قرآن میں نماز کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں، کیا تعلیمات دی ہیں ہم کو قرآن نماز کے بارے میں۔ اسی طرح روزے کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان پر اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں یا حدیث میں دیکھیں تو ان 5 چیزوں کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اسلام میں ان کا کردار بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نماز کو دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پت جھڑ کا موسم تھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے ہم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر تشریف لے گئے کہ ایک درخت آیا سامنے، تو میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ان کو ہلایا، حرکت دی ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو درخت کے اوپر جتنے پتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرکت دینے کی وجہ سے وہ پتے گر پڑے۔ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور فرمایا اے ابو ذر غفاری ادھر آؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ بیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ دیکھو کہ جس طرح اس درخت کے پتے جو ہیں حرکت دینے کی وجہ سے گر رہے ہیں، اسی طرح جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، ہاں جی، صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، اسی طرح اس نمازی کے بدن کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے گناہ اس نماز کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مثال دے رہے ہیں۔ ہاں جی، میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں نا، اگر کوئی شخص ایک درخت کو پکڑ کر ہلائے، اس کو حرکت دے اور اس سے جو پتے گر جاتے ہیں، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے نا، تو اس نماز کی وجہ سے، اس وضو کی وجہ سے ان پتوں کی طرح اس انسان کے جسم سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نماز کی فضیلت ہے۔ ایک نماز ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل فرماتا اس شخص پر، پھر جو شخص روزے بھی رکھتا ہوگا، اپنے حلال مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، اس کی کیا فضیلت ہوگی، حج بھی کرتا ہوگا، تو اس پر میرا رب کتنے انعامات فرمائے گا۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کو مانے بغیر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ممکن نہیں، ان کے بغیر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ان کو صحیح طریقے سے تھام لے، ان کو صحیح طریقے سے پکڑ لے، ان پر صحیح طریقے سے عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ دنیا بھی آسان فرما دے گا، اور بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔